a very warm welcome to News Edge with Fariha Idris. आज पेशावर में दहशतगर्दी का अफसोसनाक तरीन वाक़या पेश आया जिसमें कई अफराद शहीद और 150 से ज़ायद जख्मी हो गए। पाकिस्तान की सियासी जमातें इस वक्त बाहिम दस्त व गरेबा हैं और मुल्क की अबतर सियासी सूरत हाल का फ़ायदा अब ये नज़र आ रहा है कि दहशतगर्द उठा रहे हैं। हालिया दिनों में मुल्क में मुसलसल दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा देखा गया, लेकिन सियासी जमातें ना तो 8 साल कबल वज़ा किए गए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में संजीदा हैं और ना ही दहशतगर्दी के ताज़ा खतरात के सद्देबाब के लिए कोई भी जामे हिकमत अमली बनाई गई। अफसोस से कहना पड़ता है कि एक संजीदगी ही नजर नहीं आई। पार्लियामेंट का काम मुल्क की तमाम जमातों के साथ मिलकर कानून साजी करना है, लेकिन उसी पार्लियामेंट को बाहम महाजराई का अखाड़ा बना लिया गया है। तहरीक इंसाफ पहले पार्लियामेंट से बाहर गई तो उसकी वापसी के लिए हर जतन आजमाया गया, लेकिन जब वो वापस आने पर आमादा हुई तो इस्तीफे कबूल करके हुकूमत ने अपनी जीत का जश्न मनाया। आज का सानिया एक बार फिर ये बावर करवा रहा है कि अगर इस पार्लियामेंट की वक़्त होती तो आज हुकूमत इस सानिया पर सबक सीख कर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाती और एक बार फिर जो हम एक सर्च देख रहे हैं टेररिज्म की पाकिस्तान में, उससे निपटने के लिए सर जोड़कर सब बैठ जाते। हुकूमत इस वक्त एक काम इंतहाई जान फिशानी से कर रही है और वो काम यह है कि हुकूमत कोई काम करती नजर नहीं आ रही। इसहाक डार मुल्क की मईशत की नैया पार लगाने आए, लेकिन डॉलर की कदम कम करके मुल्क का दिवालिया ही निकलता हुआ नजर आया। अनफॉर्चुनेटली डॉलर को खुला छोड़ा तो डॉलर आज इंटरबैंक में 270 रुपए तक पहुंच गया और इसहाक डार साहब IMF को आंखें दिखाते दिखाते अब कौम से भी आंखें मिलाते हुए नजर नहीं आ रहे। कल इसहाक डार साहब ने अल सुबह पेट्रोल की जखीरा अंदोजी का नया हल निकाला और अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। लेट्स वॉच हिम। ये तयन किया गया कि मिनिमम प्राइस को इंक्रीज किया जाए इन चारों प्रोडक्ट्स में पब्लिक के लिए। फैसला ये हुआ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा और कैरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए का इजाफा होगा। अल्लाह ताला आप सबको हामी और नासिर हो। हम भी ज्वाइन कर रहे हैं PMLN के सीनियर लीडर एंड मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर खान साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, अफसोसनाक दिन है पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पे क्योंकि हम पहले भी दहशतगर्दी की ये जंग देख चुके हैं। पहले ही इकोनॉमिकली डिजास्टर के दहाने पे हम नजर आ रहे हैं और अगर खुदा न खास्ता ये मामला जिस तरफ चल रहे हैं तो क्या आपको नतीजा नजर आ रहा है? ये सबसे पहले तो मुझे यकीन है कि पूरी कौम मेरे साथ शामिल होगी। जो आज के शुहदा हैं पेशावर के, उनके लवाकिन के साथ अफसोस करने में, इजहार हमदर्दी करने में अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और ये भी दुआ है कि जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको महफूज रखे और वो सेहतमंद होकर अपने ख़ानदानों के पास जाएं। देखिए, ये जो टेररिज्म की नई लहर है, इसका आगाज़ 11 सितंबर 2021 को उस वक्त की हुकूमत ने किया था जब सदर आरिफ अलवी ने आज खुद तहरीक तालिबान पाकिस्तान को माफ़ी की पेशकश कर दी थी, आम माफ़ी। और फिर 5 दिन बाद वज़ीर ख़ारजा उस वक्त के जो थे शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने उसको दोहराया कि जी हम सोच रहे हैं कि अगर वो मान जाएं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जो नरमी का मुजाहरा उस वक्त की हुकूमत ने किया, उसका जो रद्द अमल था तालिबान की तरफ से बिल्कुल उल्टा आया। उन्होंने कहा कि हम तो आपके आइन को नहीं मानते, आप कौन है जो हमें ये कहें कि हम आपको माफी देने वाले। तो ये जो नरमी दिखाई गई और उसके इस पर डिस्कशन भी पार्लियामान में एक हुई थी जिसमें ऑपोजिशन, उस वक्त की ऑपोजिशन ने बशमूल मेरे शिरकत की थी। लेकिन ये जो एक दफा फिर कोशिश थी कि तालिबान के साथ किसी तरह गुफ्तगू करके पाकिस्तान को पुरअमन रखा जा सकता है, ये एक दफा फिर साबित हुआ है कि ये मुमकिन नहीं है। तो साहब, इस पे तो हमारा मौक़िफ़ है कि ये पार्लियामान में लाना चाहिए था इस पे अमल करने से पहले, जो कि नहीं किया उस हुकूमत ने। लेकिन आपके ख्याल से ये उस हुकूमत का अपना फैसला था? जो सिक्योरिटी इदारे थे उन्होंने नहीं उनको कहा होगा कि आप बातचीत का आगाज करें? जी देखिए, वो सिक्योरिटी इदारों का इनपुट जरूर होगा, लेकिन हमारे सामने तो जो कि माफी की जो पेशकश है वो उस वक्त के सदर मुमलिकत और वजीर खारजा ने की थी। तो हमारे पास तो ऑन रिकॉर्ड वही बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट का जरूर अमल होगा। लेकिन अगर हमें कोई, मैं यही तो कह रहा हूं कि हमें उस सबक ये सीखना है कि इन दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करके आप पाकिस्तान को पुरअमन नहीं रख सकते। पिछले जब से ये हुआ है सितंबर 2021 से अब तकरीबन 1.5 साल होने को आया है,
آپ دیکھیں گے کہ مستقل پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات، خاص طور پہ افواج پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں ملک کے مغربی حصے میں، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں. تو یہ جو سارا ایشو ہے، یہ اس وقت کی اگر عسکری قیادت نے یہ فیصلہ کیا بھی تھا، لیکن اب کیونکہ عسکری قیادت بدل گئی ہے تو ہماری یہ توقع ہے کہ حکومت اور عسکری قیادت مل کر بیٹھیں گے اور نہ صرف پارلیمان کو اس میں اعتماد پر لیں گے، بلکہ ایک واضح طور پر اس عزم کا اظہار کریں گے کہ ہمیں پاکستان کو ہر صورت محفوظ رکھنا ہے اور ان دہشت گردوں سے گفتگو کے ذریعے اور مذاکرات کے ذریعے یہ کام نہیں ہو سکتا. صدر مملکت ایک دن آج خود بغیر کسی تحریک اور ڈسکشن کے اگر آفر کر دیتے ہیں، 11 ستمبر 2021 کو انہوں نے یہ آفر کی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی جو سوچ تھی اور جو عمران خان جو جس حکومت کے سربراہ تھے ان کا آپ کو معلوم ہے ایک تاریخی طور پر بھی ایک نرم گوشہ رہا ہے ان طالبان کی طرف، تو لہذا شاید اس کا بھی کوئی اثر ہوگا. لیکن بہرحال حکومت کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی کہ یہ جو نرمی تھی اس کا آج ایک بہت بھیانک نتیجہ ہم نے پشاور میں دیکھا ہے. خرم دستگیر صاحب، نئے سال کے شروع میں ہم نے یہ دیکھا کہ این ایس سی کی میٹنگ بھی ہوئی، بات ہوئی نیشنل ایکشن پلان پر، ایپیکس کمیٹیوں کی بحالی کے فیصلے ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر پہلے پولیس لائن جیسی اہم جگہوں پر آسانی سے حملے ہوئے، جو معاملات ہوئے، تو کیا اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا؟ جی نہیں، امپلیمنٹ ہوا ہے. انہی دنوں میں دسمبر کے آخر میں جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی ہے، غالباً کوئی 2.5 سال کے بعد اس کا اجلاس طلب کیا گیا اور وزیر داخلہ نے اس کو چیئر کیا، اور اس میں کچھ قوانین میں تبدیلی، اور زیادہ جو اہم حصہ یہ تھا کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے درمیان جو کوآرڈینیشن ہے نمبر 1، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پورا سیٹ اپ ہے موبائل فون کمیونیکیشن اور دوسری کمیونیکیشن کو اس بات پہ یقینی بنانا کہ ایسے لوگوں کی جو کمیونیکیشن ہے اس کے اوپر پاکستان کی حکومت کی دسترس ہوگی، تو اس کے بارے میں بہت اہم فیصلے کیے گئے ہیں. رائٹ. سو مہنگائی پہلے ہی ایک شدید مسئلہ ہے پاکستانیوں کے لیے، مگر آپ لوگوں نے تو مہنگائی مارچ کیا تھا، امیدیں تھی، آپ کی الائنس ہوئی ہے کہ شاید عوام کو ریلیف ملے گا. وہ ریلیف تو بہت دور کی بات ہے، حالات خراب سے خراب ہوتے رہے. اب ڈار صاحب نے بھی پیٹرول بم گرا دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پرائسز اور بڑھیں گی. یہ پہلے تو یہ بتا دیں کیا ان کی پرائسز اور بڑھنے جا رہی ہیں پیٹرول کی آئندہ دنوں میں؟ جی نہیں، اگر تو ہماری یہ توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ان کا تمام براہ راست تعلق جو ہے وہ بین الاقوامی قیمتوں سے ہے، اور دوسرا اس کا تعلق جو ہے پھر ہمیں جانا پڑے گا کہ 2019 میں جب آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا عمران خان کی حکومت نے، انہوں نے کیا کیا کمٹمنٹس دی، اور یہ اس کمٹمنٹ میں شامل ہے کہ جو بین الاقوامی پرائس ہے وہ پاکستان کے عوام کو براہ راست پاس تھرو کی جائے گی. اس میں یہ بھی کمٹمنٹ تھی کہ پاک روپی کو فلوٹ کیا جائے گا. اب ہم نے یہ پوری کوشش کی ہے پچھلے کچھ مہینوں سے کہ کیا اس پر عمل درآمد کیے بغیر پاکستان آگے جا سکتا ہے، لیکن جو تیسری چیز ہے جس کے اوپر کم توجہ ہے، اور آپ چونکہ ان معاملات پر نظر رکھتی ہیں تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہم مغربی دنیا سے جو اس وقت معاملات کر رہے ہیں وہ پوسٹ افغانستان ودڈرال ہے، اور اس کے بعد سے جب سے مغربی دنیا افغانستان سے نکلی ہے اگست 2021 میں، اس کے بعد سے پھر مغرب کا پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ پہلے ہی اس میں ایک تناؤ تھا، اور عمران خان کی جو بہت ہی غلط اور ill advised گفتگو جو انہوں نے کی ہے مغرب کے بارے میں اور مغربی طاقتوں کے بارے میں، اس نے پھر ہمیں ایک مشکل میں ڈال دیا ہے. اور جو نیا لینڈسکیپ یہ ہے کہ پاکستان کے جو دوست ہیں، جو پاکستان کے پارٹنرز ہیں، چاہے وہ عربین گلف میں ہیں، چاہے وہ یورپ میں ہیں، ان سب کا ایک ہی اس وقت مطالبہ ہے کہ وہ کسی بھی جو امداد سے پہلے وہ چاہیں گے کہ آئی ایم ایف پاکستان کے فائنینسز کو سرٹیفائی کرے. اسی لیے آئی ایم ایف کا مشن جو ہے آج متوقع ہے، اور ان کے ساتھ اگلے 10 دن میں بہت سیریس گفتگو ہونی ہے. کوشش ہماری پوری ہوگی ڈار صاحب کی قیادت میں کہ ہم پاکستان کے عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالیں، لیکن جب تک آئی ایم ایف کا پروگرام بحال نہیں ہوتا اور ہمیں دوسری ہمارے پارٹنرز کی طرف سے سپورٹ نہیں آتی، تب تک تو ہمیں مشکل کا سامنا رہے گا. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے، دیکھیں پیرنٹس سے زیادہ
اہم جو نظر آ رہے ہیں معاملات، مثلا پہلے دیکھا مفتاح اسماعیل صاحب سے آپ کی پارٹی ہی ان پہ تنقید کرتی رہی، لیکن اب ان ہائنڈ سائڈ آپ دیکھیں تو شاید غالباً ان کی کچھ باتیں ٹھیک تھی. ڈار صاحب نے جو وعدے کیے یا ان سے جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ نہیں پوری ہو سکی. سر آئی ایم ایف سے انہوں نے کہا میں معاملات ٹھیک کر لوں گا، ان سے غصے میں بات کرنی چاہیے یا ان سے اتنا زیادہ آپ کو جھک کے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایسا کچھ ہو نہیں سکا. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کنفیوژن ہے اس وقت اکنامک فرنٹ پر پی ایم ایل این میں؟ نہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. دیکھیے پاکستان میں مہنگائی کا سب سے بڑا جو سورس ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، یعنی پاک روپے کی جو قدر ہے اس کے گرنے کی وجہ سے ایک مہنگائی کا سورس ہے. دوسرا بڑا سورس گزشتہ ہفتے تقریباً 32.5% تھی، ڈالر آج 269 روپے کا ہو گیا، پیٹرول کی قیمت 249. اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو ڈار صاحب نے اپنے کوشش کی پوری کہ کیا ہم اس روپے کی قدر گرائے بغیر آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ بڑا کلیئر ہے کہ ان کا جو تجربہ تھا اسے وہ کامیابی نہیں ملی جس کی ہمیں توقع تھی. اس کے نتیجے میں ہمیں آئی ایم ایف سے اس وقت جو ہے اگلے 10 دنوں میں ڈیل کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک کوشش ہوگی کہ اگر ہمارے پاس سفیشینٹ ریزروز ہم بلڈ اپ کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے ان سارے ایشوز کو پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے استعمال کیا جائے. اور یہ بھی کہ مفتاح اسماعیل آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق فیصلے کر رہے تھے، اس سے آہستہ آہستہ بوجھ پڑ رہا تھا. جو ڈار صاحب نے کیا ہے وہ تو ڈائریکٹ ایک دم سے لوگوں کے اوپر بم پھٹا ہے. میری گزارش ہے کہ ہماری جو میموریز ہیں وہ اتنی تیز نہیں ہے. پچھلے سال جب موسم گرما میں آپ کو معلوم ہے تب بھی اسی قسم کے حالات تھے، جب پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی، بجلی کی قیمت بڑھائی گئی اور پورا ملک جو ہے وہ سراپا احتجاج بنا. لیکن چونکہ ونٹر منتھس میں آ کے پاکستان میں جو انرجی کی کنزمپشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو اس طرح عوام کا ذہن اس طرف نہیں گیا. موسم گرما میں بھی ایسے ہی سخت اقدامات کیے گئے تھے. یہ ضرور ہو سکتا تھا کہ آئی ایم ایف کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس پروگرام کو اس وقت سسٹین کر لیا جاتا، لیکن بہرحال اب ہمیں اس پروگرام میں جانا ہے اور اس کے لیے جو معاملات ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. میں پھر دہرا دوں کہ یہ جو انڈرٹیکنگ ہے کہ روپیہ فلوٹ ہوگا اور پیٹرول کی پوری پرائس جو ہے وہ پاس آن ہوگی، یہ انڈرٹیکنگ اپریل 2019 میں عمران خان نے دی تھی. اور جب ہم آئی ایم ایف سے بات کی، ڈار صاحب نے بھی کی ہے، ہم نے بھی کی ہے، تو ان کا بڑا واضح سٹینس ہے اور یہ آپ کے ناظرین کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 2019 والی حکومت بھی ریاست پاکستان تھی. اگر جب تک آپ اس پروگرام میں ہیں تو وہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی اپریل 2019 کی، اس کے مطابق ہی معاملات چلیں گے. اور جس طرح میں نے کہا کہ ہمیں بین الاقوامی طور پر اب اس طرح کے ایک فیسیلیٹیٹو ماحول کا اب ہمیں میسر نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں آئی ایم ایف سے اس وقت ڈیل کرنا ہے. آپ کا ایک بیان جو بہت زیادہ پھر کنٹروورشل بھی ہو گیا، بہت سے بات بھی ہوئی کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ حکومت آپ لے لیں ورنہ مقدمے بنیں گے آپ کے خلاف. تو پھر اب تو یہی لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس تو روم ہی نہیں تھا آپ کے پاس زیادہ مینیور کرنے کا. اکانومی تو آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ہی کے کیے گئے فیصلے ہیں اور اسی کی وجہ سے وہاں پہ جا رہی ہے. There's nothing much that Mifta Ismail could do. There's nothing much that Razak Dar could do. تو پھر اصل فائدہ یہی ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو اس اپوائنٹمنٹ کا فائدہ ہو گیا ہے، اور کیا فائدہ ہوا حکومت میں آنے کا؟ نہیں دیکھیے، اگر کوئی ہمیں فائدہ ہونا ہے وہ پاکستان کے عوام کا فائدہ ہونا ہے کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے جس قسم کی بدترین دھاندلی اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی جو نااہلی ہوئی تھی، ناانصافی پر مبنی، اس جہاں سے آغاز ہوا تھا، اور پھر الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد جس قسم کی مینیپولیشن اور دھاندلی ہوئی، ہم سب جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں جو اس وقت حکومت میں ہیں، ان کا ایک بڑا واضح مشن ہے کہ یہ ساری حکومت لینا اور یہ تمام جو ایشوز جن سے آج ہم نبرد آزما ہیں، ایک اس کا بہتر فائدہ یہی ہوگا کہ 2023 کا انتخاب جو ہے وہ حقیقی معنوں میں صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہو. الیکشن ڈیلے تو نہیں ہوں گے؟ عوام کا حق ہے، یہ ان کا فائدہ ہے، اور جو وہ فیصلہ کریں گے ایسے صاف شفاف انتخابات کی صورت میں وہ سب کو قبول ہوگا. ڈیلے تو نہیں ہوں گے الیکشنز؟ آج خاص طور پر وزیر قانون کی سٹیٹمنٹ بہت زیادہ گردش میں. جی، تمام تر قیاس سرائیوں کے باوجود میں کہہ سکتا ہوں کہ آج تک جب میں آپ کے توسط سے ناظرین سے بات کر رہا ہوں، وفاقی حکومت میں
الیکشنوں کی تاخیر کی کوئی تجویز اس وقت زیر غور نہیں ہے۔ بخور دستگیر خان صاحب، آپ تو کیونکہ ہلکے کی سیاست کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ پچھلے سال جہاں پہ پی ایم ایل این کی پاپولیرٹی تھی، حکومت میں آنے سے آپ کو اس کا شدید نقصان ہوا ہے؟ جی دیکھیے، وہ ایک ضرور آپ آرگومنٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارا حال وہی کرنا تھا جو 2018 میں تھا، تو 2018 میں بھی میں یاد کرا دوں کہ انتخابات سے چند ماہ پہلے تک مسلم لیگ نون پاکستان کی یعنی کنٹینوسلی جو پولز ہو رہے تھے وہ کہہ رہے تھے مسلم لیگ نون سب سے مقبول ترین جماعت ہے، اور وہ مقبولیت ہم سے زبردستی غیر آئینی مداخلت کے ذریعے چھینی گئی۔ تو لہذا وہ جو چھینا جانا ہے عوام کے مینڈیٹ کا وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم اپنی پرفارمنس جو اس وقت ہے وہ لے کر اکتوبر کے انتخابات میں عوام کے سامنے جائیں گے، اور عوام ایک صاف اور شفاف انتخاب میں فیصلہ کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے ابھی تک جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، ہم نے پی ٹی آئی کی طرح پریزائڈنگ افسر اغوا نہیں کیے، ہم نے گولیاں نہیں چلائیں، ہم نے خواتین ووٹروں کو ہراساں نہیں کیا، اور وہ عمران خان جو پچھلے ضمنی انتخابات سے پہلے شور ڈال رہے تھے کہ جی سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ خراب ہو گیا، جب انتخاب ہوا اور ان کو کامیابی ملی تو اچانک ان کے لیے انتخابات صاف اور شفاف ہو گئے۔ تو ہم تو صاف اور شفاف انتخابات کروانے والے ہیں، پہلے بھی کروائے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی جو اکتوبر 2023 میں عام انتخابات ہوں گے اور جو صوبائی انتخابات ہوں گے۔ اور میں یہ بھی یاد کرا دوں کہ یہ جو ابھی صوبائی انتخابات ہونے ہیں اس میں عمران خان کو حساب دینا ہے کہ انہوں نے 4 سال پنجاب میں کیا کیا، عمران خان نے حساب دینا ہے کہ انہوں نے 9 سال خیبر پختونخوا میں کیا کیا۔ تو تعلیم، صحت، امن و امان، انفراسٹرکچر، دہشت گردی، یہ سارے سوالوں کے جواب اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ مریم نواز عمران خان سے طلب کریں گی، اور آگے سے کوئی جواب نہیں ہوگا۔ خرم دستگیر خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے سوالات کے جوابات دیے۔ جو اہم خبر اس میں ہے سب سے زیادہ وہ یہ کہ خرم دستگیر خان صاحب نے کہا ہے کہ ابھی فی الحال دوبارہ پرائسز نہیں بڑھی ہیں۔ وی ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ پشاور کی پولیس لائن میں ہونے والی دہشت گرد حملے میں 32 افراد کے شہید ہونے اور 150 سے زائد کے زخمی ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ مبینہ خودکش حملہ آور نے نمازیوں کی صف میں شامل ہو کر ظہر کی نماز کے دوران خود کو اڑا لیا۔ دھماکے کے بعد قیامت صغریٰ کا منظر دیکھا گیا اور لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف دھماکے کے بعد پشاور پہنچے، جہاں پر انہوں نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر اعلیٰ اجلاس طلب کیا۔ دھماکے کے بعد گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے میڈیا سے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ عوام جو ہے وہ کھل کر آگے آئیں، خون کے احتیاط دیں، اس مشکل وقت میں ساتھ دیں۔ لیٹس واچ ہم۔ بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جائے یا ان کو زخمی کیا جائے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور ایسے واقعوں کی حکومت کسی کو بھی اجازت نہیں دے گی۔ جنرل اعجاز اعوان، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ یہ تو ایک ایکشن ری پلے اور بڑا افسوسناک ایکشن ری پلے لگ رہا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے جہاں پر ہم مار کھا رہے تھے دہشت گردی میں، یہ دوبارہ کیا ہم واپس اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی فریہ، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می ٹائم۔ بات یہ ہے کہ بہت افسوسناک واقعہ، جتنا اس کو کنڈیم کیا جائے اتنا ہی کم ہے، اور 32 لوگوں کی شہادت اور 100 سے زیادہ کا زخمی ہونا ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ ہمارے ملک میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ اب کیوں ہوا اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ جب بارڈر فینس ہو چکا ہے، جب 70 ونگ رینجز ایف سی کے کھڑے ہو چکے ہیں، جب 70 سے زیادہ قلعے بن چکے ہیں، تو یہ پھر کیوں واقعہ ایسا پیش آ گیا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھی واقعہ ملک میں پیش نہیں آ سکتا، اکا دکا انسیڈنٹ، لیکن یہ پچھلے چند ہفتوں کے اندر کے پی کے میں تیسرا واقعہ ہے جہاں ایک ڈی ایس پی کو شہید کیا گیا، پھر ایک چوکی پر حملہ کیا گیا، پھر آج پولیس کے بالکل مرکز میں کہہ لیں کہ وہاں جو مسجد واقعہ ہے اس کے اندر اتنا بڑا دھماکہ ہو گیا۔ اگر ہم ٹی ٹی پی کی تاریخ دیکھیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے آ کر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ اگر یہ لوگ اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو آپ کا دفاع کیا کریں گے۔ تو یہ ایک بڑا ڈیلیبریٹلی پلانڈ سوئسائڈ اٹیک ہے
जो दहशत गर्दी है इसमें कोई और दूसरी राय नहीं हो सकती, लेकिन ये क्यों हुआ और ये पै दर पै 2-3 वाकयात जो हमें देखने को मिल रहे हैं, ये क्यों हुए? 6 साल तक तो ऑपरेशन रद्दुल फसाद चलता रहा है, जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस, सिविल इंटेलिजेंस सब लोग मिलकर काम करते रहे हैं। तो अचानक ये फिर वाकयात क्यों इस तरह सरजद होने शुरू हो गए हैं? इसमें हमें तहकीकात करनी होगी, देखना होगा, और वो दहशतगर्द जो पकड़े जा चुके हैं उनकी तहकीकात से ये बात सामने आनी चाहिए कि इसके पीछे कौन है। क्या कोई बैरूनी कुव्वत है जी जो ऐसा करवाने के बाद जवाज तलाश करना चाहती है अफगानिस्तान में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन का या ओवर द होराइजन ऑपरेशन का? ये भी प्रोबेबिलिटी है जिसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। या ये क्या मुल्क के अंदर इतनी आसानी से आना आसान हो गया है, दोबारा से दहशत गर्दी करना आसान हो गया है? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तवज्जो कहीं और है? क्या ये वजह है? क्या जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको डिले करने के लिए इन चीजों से सरफे नजर किया जा रहा है, या ये सब की कलेक्टिव नाकामी है? तो इन चारों में से जैल साहब आपने बहुत अहम पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, और मैं चाहती हूँ क्योंकि वजूहात की तरफ अगर हम जाएं, ये भी क्या हैरान कुन बात है कि बाकायदा तौर पे वार्निंग्स दी गई कि जी देखिए खैबर पख्तूनख्वा में तो हालात खराब हो जाएंगे, तो वहां तो इमरजेंसी लग जाएगी, तो इलेक्शन आगे हो जाएगा। अब जो अफसोसनाक वाकया हुआ है, तो क्या उन स्टेटमेंट्स देने वालों से पूछ होनी चाहिए कि आप ये बात कैसे कर रहे थे? मैंने कहा ना फरिया, एक कलेक्टिव अगर इस पर सोच के बैठा जाए और वो तमाम डिसीजन मेकर्स अगर सर जोड़कर बैठें, और ये 4 एरियाज जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं, इनमें कंस्पिरेसी थ्योरी भी शामिल है, इसमें पॉलिटिकल प्रोबेबिलिटी भी शामिल है, इसमें इनएफिशिएंसी और इनकैपेसिटी भी शामिल है, नालायकी और नाअहली भी शामिल है। तो इनके जवाब को तलाश करना चाहिए कि इन 4 में से कौन सी वजह ऐसी बनी है जिसकी वजह से ये 2-3 वाक़े इकट्ठे रूनुमा हो गए, या खुदा ना खास्ता आइंदा मजीद हो सकते हैं। अगर ये सर जोड़कर नहीं बैठेंगे और जो लोग जिंदा पकड़े जा चुके हैं पहले 2-3 वाक़यात में, उनसे मिलने वाले शवाहिद की अगर तहकीकात दुरुस्त लाइन पर नहीं होगी, अगर इसको हम प्रायोरिटी इशू नहीं समझेंगे, तो असल वजह सामने नहीं आ सकेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वजह है या दूसरी वजह है या तीसरी वजह है। मैंने 4 प्रोबेबिलिटीज आपके सामने रखी हैं, उनमें से कोई एक वजह तो होगी। और जो भी वजह है उसका सद्देबाब करना जो डिसीजन मेकर्स हैं उनका काम है, और उनको करना चाहिए, क्योंकि हम पहले बहुत ज्यादा कुर्बानियां ये कौम दे चुकी है, पहले बहुत ज्यादा खून बहाया जा चुका है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का भी और मासूम शहरियों का भी। बहुत अभी तो 80,000 की करीब शहादतें हुई हैं इससे पहले भी नहीं हुए हैं उस वॉर के। अभी तो वो वॉर अभी तक हमारे दिमागों में ताजा है। सो अल्लाह ताला रहम करे उस तरफ ना जाए पाकिस्तान दोबारा। लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिकली भी हम देख रहे हैं कि बहुत खतरनाक किस्म की सियासत हो रही है। पाकिस्तान की सियासत में जो इस वक्त सबसे ज्यादा इल्जामात हैं, ताजा इल्जामात आप वो समझ लें, वो खान साहब ने लगाए हैं और पीपल्स पार्टी की क़यादत पे लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनको कत्ल करने की साजिश की जा रही है। अगेन इसका डायरेक्ट ताल्लुक दहशतगर्दी ही से है। लेट्स वॉच व्हाट ही सेड। प्लान सी बना है, आसिफ जरदारी इसके पीछे है, करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, इसने पैसा दिया है। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया, ताकि मेरी कौम इनको माफ ना करे, ये एंजॉय ना कर सके उसके बाद जिंदगी। तो मैं इसलिए इनके नाम लिखे। डॉक्टर इफ्तिखार, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये एक तरफ से बहुत शदीद किस्म की दहशतगर्दी के मामला हम देख रहे हैं पाकिस्तान में। सो जब खान साहब इल्ज़ाम दे रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस मामला है। आई होप वो सारा सोच समझ के उन्होंने ये बात की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि वो शुरू से सोच समझ के ही बात कर रहे हैं। जब उनके ऊपर अटैक पहला जब वज़ीराबाद में हुआ तो उससे पहले भी वो मुतनबे करते रहे और बताते रहे और ओपनली बताते रहे कि क्या प्लान है, कब एग्जीक्यूट होगा, कैसे उसको अनफोल्ड किया जाएगा, कौन लोग मुलविस होंगे। वो हो गया और हमें भी पता था वो कि होगा।
ایسی بات نہیں تھی کہ رکھی چھپی بات ہوتی ہے. جس طرح بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے, اس طرح وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ حملہ ہو گیا عمران خان کے اوپر, وہ ہو گیا. ابھی بھی جو ہے اگر جس طرح انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اگر آپ تاریخ دیکھیں آصف علی زرداری کی, میں نے آپ کے پروڈیوسر کو بھیجا فاطمہ بھٹو کا انٹرویو جس میں وہ ایلیگیٹ ڈائریکٹلی کر رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ عوام سنیں جب فاطمہ بھٹو کیا کہہ رہی تھی. اس سے پوچھتا ہے انٹرویو والا اینکر کہ آپ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری, اس نے کہا میرے باپ کو اس نے مارا ہے, میر مرتضی بھٹو کو کہتے ہیں اس نے مروایا ہے. تو ایسا کوئی یہ بہت ہی معصوم چہرہ نہیں ہے جس پہ انہوں نے 1 ارب روپے کا 10 ارب روپے کا ہرجانہ بھیج دیا. ایک پوری ہسٹری ہے انٹرنیشنلی. بھٹو تو ایک الگ کانٹیکسٹ میں انہوں نے کتاب لکھی, وہ ان کی ایک الگ ہسٹری ہے. خان صاحب پولیٹیکل رائیولری تھی جی, کیا ڈفرنس ہے اس میں اور اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ ہی واز اے پولیٹیکل رائیول, کلیمنٹ تھا پارٹی کا. وہ محترمہ شہید کا جو بھائی تھا وہ تو اس کی پارٹی تھی, کلیمنٹ تھا بھٹو کا, اس کو اس نے مروا دیا دن دہاڑے. آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا, اور ہم سارے بیٹھ کے یہاں کہتے ہیں کہ یہ ڈفرنٹ ایشو ہے. یہ ایشو عمران خان کا بھی ایشو ہے. عمران خان بھی پولیٹیکل رائیول ہے اس کا. اس پولیٹیکل رائیول کو وہ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں رستے میں سے. جو بھی پلان کر رہے ہیں, جس کو بھی بتایا ہوا ہے, خان صاحب کو بالکل کلیئرلی انہوں نے کہا ہے. ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی ہے کوئی ڈکے چھپے طریقے سے. آپ کے پاس ایویڈنس ہے اس حوالے سے؟ آئی ایم شیور انہوں نے نوٹس بھیجا. ابھی عدالت میں جب کیس جائے گا تو سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی آئے گا, ایویڈنس بھی آئے گا, اور بات چیت آگے بڑھے گی اس میں. یہ تو ایسی بات نہیں ہے جو آپ بغیر سوچے ٹی وی پہ آگے بول دیں گے. آپ مجھے بتائیں فریا, یہ جو واقعہ ہوا وزیر آباد کا, آیا آپ کو 2 مہینے قبل عمران خان نے نہیں بتا دیا تھا؟ ہوا. آپ روک سکی ہیں اس کو؟ نہیں روک سکے. ابھی پھر وہ بتا رہے ہیں, ایک لیڈر ہے ملک کا, سب سے پاپولر لیڈر ہے, اور وہ بتا رہا ہے, اور یہاں پہ حکومتیں خود ملوث ہیں. ایسا نہیں ہے کہ حکومت ملوث نہیں ہے. پچھلے میں بھی 3 لوگ ملوث کیے ہیں. تینوں کے نام ابھی ٹی وی پہ لیں گے تو آپ بیپ کرنا شروع کر دیں گے. میں نے خود جا کے دیکھا ہے. دیکھیں جی, یہ واحد ملک حکومت ہے جس میں وزارت اطلاعات جو ہے وہ خود اشتہار بازی کر رہی تھی. وزیر داخلہ کہتا ہے یہ فتنہ ہے, اس کو کچل دو. یہی اشتہار میں کہا جا رہا تھا, پبلکلی کہا جاتا. ڈیڈ سمبڈی کنڈیم؟ پیپلز پارٹی سے تو نہیں ایسی بات کہی جا رہی تھی. یہ تو پی ایم ایل این پہ آپ الزام لگا رہے ہیں, بٹ اس دفعہ انہوں نے پیپلز پارٹی پہ الزام لگا دیا. بیکاز نیچرلی ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے جس کے اوپر ہم یہ بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فاطمہ بھٹو کے انٹرویو کے علاوہ دیکھیں, میں نے پورا تھریڈ بھیجا ہوا ہے. ٹھیک, میں نے رضوان کو پورا تھریڈ بھیجا ہوا. میں نے کہ جب میں بات کروں گا تو سارا تھریڈ دکھائیے گا. وہ پورا تھریڈ آپ دکھائیں کہ ان کے اوپر کہاں. اچھا, یہ ہمارے جو ہیں ہشوانی صاحب کے اوپر انہوں نے ہرجانہ کیا, فیصلہ ہوا انڈیا میں, جو انہوں نے کہا کہ میرے اوپر یہ مجھے قتل کروانا چاہ رہے تھے. یہ ادھر ہی ہے نا ہشوانی صاحب, جو میریٹ کے اونر ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہوئی تھی. اچھا, اسی طرح یہ کیسز ہیں. عزیر بلوچ کس کا امپلائی تھا وہ؟ یہ ایک انہوں نے ملیٹنٹ گروپس کریٹ کیے ہوئے یہاں پہ. اچھا, وہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جی, ہمارے پر مقدمے ہو رہے ہیں. فواد چودھری کو مقدموں میں ڈالا ہوا ہے, شہباز گل کو ڈالا ہوا ہے, وہ ادھر سے آزاد ہو رہے ہیں. رائٹ. سو اس وقت حکومت ملوث ہے تمام اس انریسٹ میں جو کہ اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے. رائٹ. سو اس کا جواب قمر زمان کارا صاحب نے بھی دیا, ذرا وہ دیکھ لیجئے. انہوں نے ایک اسپیسیفک الزام لگایا. انہوں نے یہ نہیں کہا کوہیر سے ہے, انہوں نے اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ باتیں کی ہیں, تو وہ سامنے لائیں. وہ انفارمیشن کیا ہے, ان کے پاس ثبوت کیا ہے. عدلیہ سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر یہاں پہ اتنا بڑا واضح الزام ہے, اس معاملے کو فوری انویسٹیگیٹ کیا جائے, اور اگر کوئی قصوروار ہے اس کو واقعی سزا ملنی چاہیے. اتنا گھناؤنی بات کہ کسی کے قتل کے مقدمے جو پلان کرے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرائے. شہرزہ صاحبہ, بلاول بھٹو نے بھی اس پہ اسٹرانگ ری ایکشن دیا ہے. سپریم کورٹ کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ایکشن لینا چاہیے, لیکن جب دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہے, تو کون سا وہ فورم ہونا چاہیے جہاں پہ وہ ثبوت پیش کریں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ فریحہ اور پروگرام میں مجھے بلانے کا, اور میں سخت مذمت کرتی ہوں ٹی ٹی پی کی کہ جس نے اتنا بھیانک حملہ کیا. حالات تو بہت دنوں سے کے پی میں بہت گڑبڑ تھے. سوات اور مٹا میں طالبان کے جو ہیڈز تھے وہ جرگے لگا رہے تھے. وہاں کی حکومت کے وزیروں کو بھتے کی پرچیاں مل رہی تھیں. وہاں کے عوام سڑکوں پہ نکل رہے تھے. پھر انہیں جس طرح سے بے وقوفانہ طریقے سے رکھا گیا تھا ایک کرائے کے گھر میں, انہوں نے اس پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا دہشت گردوں نے یرغمال بنایا تھا.
تو خود عمران صاحب نے کہا کہ ہم نے وہاں سے لوگ چھڑائے. حالات تو کبھی اچھے نہیں تھے. احسان اللہ احسان بھاگا, اس کے بعد ڈی آئی خان کی جیل ٹوٹی, تو حالات تو کبھی اچھے نہیں تھے. تو یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ تو ابھی پرسوں اور کل ہم نے دیکھا کہ کچھ نیٹ ورک بھی پکڑے گئے تھے. تو کے پی کے حالات تو بہت خراب تھے. اب آ جاتے ہیں, ہم نے مظاہرے دیکھے ہیں مٹا وغیرہ کے, کیا بھرے ہوئے تھے. اور اب آ جاتے ہیں عمران صاحب کے الزام پہ. ان کا کون سا الزام صحیح؟ میں الزام پہ بھی آتی ہوں شہلا صاحبہ. یہ اہم ہے جو آپ نے کہا. آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا جو آج ہوا ہے پشاور میں, ہو سکتا تھا جناب. بالکل تھا. اس سے پہلے چیئرمین کو ہمارے دھمکی ملی, سب نے اس کو نارمل لیا. اس سے پہلے جو ہے وہ مٹا میں لوگ نکل آئے سوات میں, طالبان جرگے کر رہے تھے. کیسے نہیں آپ سمجھتے تھے؟ سو ریسپانسبل کون ہے اس کے لیے آپ کی نظر میں؟ اتنی وارننگز دیکھ کر بھی اگر ایکشن بات یہ ہے کہ وہ 40,000 لوگ وہاں کی جیل سے چھڑا کے افغانستان کی یہاں پہ واپس لائے گئے, تو کیا وہ چین سے بیٹھنے والے لوگ تھے جنہیں افغانستان نے بھی اپنی جیل میں رکھا تھا؟ باتیں کر دینا, ہوا میں بات اڑا دینا, یہ سب کو آتی ہے. لیکن باقاعدہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ حالات بڑے دن سے خراب تھے. اب جو ہے آپ کو دوبارہ سے نیشنل ایکشن پلان پہ آنا ہوگا. گرے لسٹ سے نکلا نہیں پا رہے تھے, نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہو رہا تھا. اب دوسری بات جو ہے وہ عمران خان کی. عمران خان ایک اٹینشن سیکر آدمی ہے اور وہ مستقل اپنے لیے یہ چیزیں چاہتا ہے, اور کوئی بات اس کی سچ نہیں ہو سکی نہ اس کے بعد. پولائٹلی ریمائنڈ یو کہ ہم لفظ کوئی اس طرح کا نہ وہ کریں نہ آپ کریں. آئی نو انہوں نے آپ کو مرڈر کا ایکوزیشن دیا جو کہ بہت بڑا ایکوزیشن ہے. ایک منٹ فریحہ, اگر میرے قائد, اگر دیکھیں فریحہ, اگر میرے قائد کو کوئی مرڈرر کہے گا تو مجھے نفسیات پہ جانا پڑے گا. مجھے جانا پڑے گا. ان کو خاموش کرائیں جو بیچ میں بول رہے ہیں. میں ان کی کسی بات میں نہیں بولی جناب. ٹھیک میڈم, وہ فاطمہ بھٹو بول رہی تھی, اس کو جواب دیں. بی بی شہید صاحبہ کے لیے فرانس سے جو ہے وہ فرانس نے جو ہے وہ اس کو فائنینس کیا مور دین 60%, اور فیکٹس فائنڈنگ مشن آیا. فاطمہ بھٹو پاکستان آ سکتی تھیں, اس میں گواہ بن سکتی تھیں, اس سارے پروسیس میں سے زرداری صاحب بھی گزر سکتے تھے, لیکن فاطمہ بھٹو نہیں آئیں. منہ ہلا دینا فیشن ہے اور لوگ کہتے ہیں. ابھی جو ہے جو آج بھی خبر چل رہی ہے اس میں یہ صاف لکھا ہوا آ رہا ہے کہ پہلے گولیاں کدھر لگیں, پھر عمران کو ذرے لگے. لیکن عمران خان کے سارے بینڈ باجے جو ہیں وہ گولیاں لگی. کمال ہے یار. اور وہ بندہ جو ہے آپ کی حکومت میں اگر سندھ میں لگتی, اگر کہیں اور لگتی, تو آپ جو ہیں اس کو کہہ سکتے تھے کہ سندھ میں پلان ہوا. آپ عمران صاحب کو پہ جو اٹیک ہوا وہ ان کی گورنمنٹ میں ہوا, پنجاب میں ہوا. ان کے جو خوبصورت ترین, ان کے ہر دل عزیز وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی موجودگی میں ان کی حکومت میں ہوا. کیا اس کا انہوں نے آج تک حل نکالا جو ان کے پاس ثبوت ہے کہ زرداری صاحب ان پہ اٹیک کرائیں گے؟ بھائی آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے وہ معاہدہ کیا IMF سے جس کو آج تک بھگت رہے. نیا معاہدہ تو کوئی نہیں ہوا. آپ نے ملک پہ 43.4 ارب ڈالرز قرضہ چڑھا دیا. آپ نے عوام کو جھوٹے وعدے کیے, نہ آپ وعدہ پورا کرتے, نہ آپ کے دعوے پورے ہوتے, نہ 1 کروڑ نوکریاں ہیں, نہ 50 لاکھ گھر ہیں, نہ 350 ڈیم ہے, اور ملک پہ قرضے کا انبار ہے, اور جھوٹ پہ جھوٹ. اب یہ ان کا کامنٹ ہے, یو کین سرٹنلی ایڈریس دیٹ, لیکن اگر کوئی ثبوت, اگر کوئی قاتل کہے گا تو میں سامنے والے کو بتاؤں گی. آپ کے پاس ثبوت ہے, آ جائے, ہم نے ہٹ جانا کر دیا ہے, آ جائے. رائٹ, ہم ایک بریک لیتے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. میں اس کو جواب دینا چاہتا ہوں. اینڈ ویلکم بیک. تحریک انصاف ایک جانب جلد از جلد انتخابات جاری ہے تو دوسری جانب ضمنی انتخابات کے لیے ایک بار پھر عمران خان کو ہی میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے. تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے اعلان کیا ہے کہ 16 مارچ کو قومی اسمبلی کی 33 نشستوں پر ہونے والے ضمنی الیکشن میں عمران خان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے. لیٹس واچ ہم.
33 हल्के जिनको डी नोटिफाई किया है उन इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। उन तमाम हल्कों में हमारे उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब होंगे और उसी हल्के से जहां इंतखाबात हो रहे हैं जो कि हमारे वहां के इलेक्टेड एमएनए थे वो वैसे कवरिंग कैंडिडेट अपने कागजात जमा करवाएंगे। जनरल जासवान, दहशतगर्दी के ऊपर यकीनन हम सबकी नजरें होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो पॉलिटिकल लैंडस्केप इस वक्त पाकिस्तान का बन रहा है उसमें आपको क्या लग रहा है? ये तो पॉलिटिकल डिवीजन मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही है, सो सिक्योरिटी के मामलात पे इकट्ठे कैसे होंगे सब? फरिया देखें, पॉलिटिकल डिवीजन क्या है, एक पार्टी एक तरफ है और 13 पार्टियां बरसरे इक़्तिदार हैं। तो पॉलिटिकल डिवीजन तो सबको नजर आ रही है और जो इक़्तिदार से बाहर है वो सबसे बड़ी जमात है बहैसियत जमात, और वोटर का परसेंटेज भी उन्हीं के हक में ज्यादा है क्योंकि बहुत बड़ी जमात है। अब अगर वो इसको आप पॉलिटिकल डिवीजन कहें और ये जो रोज एक बयानिया दिया जा रहा है जी सब जमातें मिलकर, तो 13 जमातें मिलकर इन हालात का हल तलाश करें। और सियासत में एक बात होती है, अगर ये जमहूरी मुल्क है और इसमें जमहूरियत नाम की कोई चीज है तो उसकी वो गवर्न करेगी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो प्रोविजंस हैं और जो नारे अभी तक हम सुनते आए, वोट को इज्जत दो और इस तरह के, वो वोट को इज्जत दें, पार्लियामेंट को इज्जत दें और एक शफाफ इंतखाबात करा लें, और जिसको खल्के खुदा इलेक्ट करती है जो भी वो हो, जिस भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो, वो बेशक जीते, कोalition बनाएं या एज अ मेजॉरिटी पार्टी इक़्तिदार में आए। यही एक वे फॉरवर्ड है। अगर सियासी जमातें आइन से इनहराफ शुरू कर दें, किसी और नजरिया जरूरत की तलाश में पड़ जाएं या उनकी जो प्रोविजंस हैं उनसे इनकार करना शुरू कर दें, तो ये एक गैर जमहूरी रवैया है जो नजर आ रहा है, और गैर जमहूरी रवैये में अदम इस्तेकाम ही डायरेक्ट आउटकम उसका होगा, उससे इस्तेकाम मुल्क में नहीं आएगा। राइट। सो शहजादा साहिबा, ये तासुर अब एक बन रहा है। एक तो हमने देखा कि कल सागरा साहब ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। मरियम नवाज शरीफ लंदन से वापस आई, उन्हें वो अभी भी कहती हैं कि सागरा साहब से वो मुतमईन है, लेकिन जो इकोनॉमिक सूरत हाल है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है, हुकूमत में तो इस वक्त ये आप लोगों की ही जब पीपल्स पार्टी है, PMLN है, सो ये किस तरीके से मामलात को ठीक करेंगे आप? एक ही है ऑपोजिशन में जमात, उसको और बोर्ड ले और इलेक्शन कॉल करे। इससे पहले भी जो हुकूमत थी वो किसी एक जमात पे मुश्तमिल नहीं थी, और ये भी सबको मालूम है कि ये एक जमहूरी अमल से गई, और वो खुद जो है जनरल ज़हीरुल इस्लाम की वायरल हुई थी वीडियो, क्या उसे थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाया गया था, जिस तरह से जोड़ जोड़ के उनके साथ लोग खड़े किए गए थे। अब अगर वो लोग उनके पास से हट गए और किसी एक जगह हो गए, अगर खुद ब खुद हो गए तो बहुत बुरा हुआ और वो बेचारे अकेले हो गए। तो ये नहीं है, उनके पास ऑप्शन था। बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा अगर 16 लोगों के साथ अपोजिशन कर सकती हैं और उसके बाद वजीर आजम भी बनी, तो इमरान साहब तो भाई पॉपुलर लीडर है और सबसे बड़ी पार्टी है, उनको भी ये हौसला रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। उसके बाद बाहर निकल के अगर वो चाह रहे हैं कि उनकी टर्म्स चलें, तो काम तो अभी तक आई नहीं हो रहा है। अभी तक कहीं से ये बात नहीं आई है कि इलेक्शन नहीं होंगे। अभी बल्दियाती इलेक्शन भी हुए सिंध में, और अभी जो ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो देखें ये अब PTI को खुद समझना है। मैं नहीं कह रही, मुल्तान में PTI हारी और मेहर बानो साहिबा ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में ये कबूल किया कि मैंने तो पार्टी पे एहसान किया। कोई शख्स ये सुन के कि उसको पार्टी के जीतने के बाद असेंबली में नहीं जाना है, वो टिकट नहीं ले रहा था, तो आप मुझे क्यों गलत कैंडिडेट कह रहे हैं? तो यहाँ सूरत हाल जो है वो सिर्फ ये है कि एक बहस की सूरत हाल है। तो ठीक है, अभी तो कहीं से भी आवाज नहीं आई कि इलेक्शन नहीं होंगे। नए इलेक्शन पे भी अदालत में ये सवाल अब अंडर डिस्कशन है कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है या हुकूमत का काम है, तो इस पे तो हम अभी बोल नहीं रहे। So, आप ये समझती हैं कि इलेक्शन वक्त के ऊपर ही होंगे, प्रोविंशियल भी और मैं समझती हूँ कि होंगे जी। मैं ये समझती हूँ, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पिछली बार ये बात रह गई थी उज़ैर की, तो उज़ैर हमारी हुकूमत में गिरफ्तार हुआ और वो रेंजर्स के पास है, पुलिस के पास नहीं है। उसने अगर कोई बयान दिया,
ہمارے خلاف دیا ہے تو ہم نے اسے استعمال نہیں کیا. اس کو آپ عدالتوں میں جا رہا ہے, وہ اپنا بیان دیکھیں اس کا کیا ہے. ہمارے خلاف بول سکتا ہے, وہ ہمارے لیے نہیں بول سکتا. ہمارے سٹنگ ایم پی اے جاوید ناگوری کے بھائی کو اس کے لوگوں نے مارا. تو آپ جب بات کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہم کس پہ کیا الزام لگا رہے ہیں. کل تک تو وہ آپ کی زرداری صاحب بندوق کی نشست پہ تھے, پہلا ٹارگٹ تھے, آج آپ ان کے ٹارگٹ ہو گئے. رائٹ, جب آپ کے وہ ٹارگٹ تھے وہ تو نہیں مل آئے من آئے. رائٹ, وہ ہر بیماری کے باوجود ہر پیشی پہ اسلام آباد آتے تھے کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ سندھ میں ہماری حکومت ہے تو عدلیہ ہمارے کنٹرول میں ہوگی. ایسا نہیں ہے. رائٹ, سو عدلیہ میں اور نیب میں فرق ہے. نیب تھی جس نے رائٹ, سو کیا اسمبلیز توڑ کے آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے؟ کیونکہ اب میڈم تو نہیں کہہ رہی کہ الیکشنز نہیں ہو رہے, لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ ابھی الیکشنز سے ٹائم پہ نہیں ہوں گے. پہلے میں بات شاہ رضا صاحب کو بتا دوں کہ یہ میں نے نہیں کہا. فاطمہ بھٹو کا انٹرویو ہے, پھر ایکسپریس ٹریبیون میں ہے کہ زرداری پلاٹڈ اسیسینیشن آف بے نظیر بھٹو. ایسے انٹرویو ہوتے رہتے ہیں. فاطمہ مشرف نے کہا تھا. فاطمہ بھٹو کوئی پھر اس کے بعد راؤ انوار کے لیے ٹریبیون کا خبر ہے, عزیر بلوچ ٹریبیون کی خبر ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بے نظیر گارڈ کالڈ کلڈ ڈان کی خبر ہے. پھر بھٹو اسپاؤس چارج ان ایبڈکشن واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے. اس طرح جو ہے رائٹرز نے کہ پاکستان کو جو ہے وڈور آف بھٹو چارج ود سیکنڈ مرڈر, رائٹر کی رپورٹ ہے. میں نے کچھ نہیں بولا, یہ سب وہ ہے جو انٹرنیشنل رپورٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی, نہیں ایسی خبریں چلتی رہتی ہیں. ہم لوگ انٹرنیشنل رپورٹڈ اور سارا میں یہ کیس چلے ہوئے ہیں. کوئی ایسا کیس نہیں تھا جو نہیں چلا ہوا تھا. تو ایسے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. کمنگ بیک ٹو, میں دو چیزیں میں کرنا چاہوں گا. روکا کس نے تھا؟ ایک جو ہے اس پہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی ہماری اسمبلیوں میں کی جانے سے ہمیں کوئی دکھ ہے یا ہمیں نقصان ہوا. 2013 میں ہم کسی بھی الیکٹورل پالیٹکس میں نہیں تھے جب ہم خیبر پختونخوا میں آئے. 2018 میں بھی ہم کسی سوائے کے پی کے ہم کسی اسمبلی میں نہیں تھے. تحریک انصاف ایک تحریک کا نام ہے, وہ تحریک ہے وہ عدل اور انصاف کے لیے ہے. اس میں یس مینز آف کمنگ ٹو پاور جو ہے بالکل پارلیمنٹ ہے, ہم آتے ہیں, لیکن جب ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ آبجیکٹو اچیو نہیں ہو رہا, اس کے لیے گریٹر کاز کے لیے ہم واپس پارلیمنٹ سے نکلتے ہیں اور روڈ پہ اپنی تحریک رکھتے ہیں. اس وقت ہم روڈ پہ اور ہم بڑے خوش ہیں, اس میں ہمیں کوئی بھی لاس نہیں ہے. ہم جتنا مشکل کریں. آپ جو کریک ڈاؤن کی خبریں ہیں یا پھر ہم نے دیکھا فواد چودھری صاحب اس وقت کسٹڈی میں ہیں, یہ سب آپ کے خیال سے آپ کی گورنمنٹ جانے سے نہیں ہوا؟ ہنری کسنجر کی کتاب ہے, اس کا نام ہے ورلڈ آرڈر. ٹھیک ہے جی, تو میں آپ کو ڈفرینٹ جواب دینے لگا ہوں تھوڑا سا, جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے بھی ہے. ہنری کسنجر بڑا پڑھا لکھا انسان ہے, 90s ہے, دنیا کی بڑی جنگیں انہوں نے دیکھی ہیں. ورلڈ آرڈر میں نا ویسے ہمارے اداروں میں اور پہلے لوگوں میں پڑھائی لکھائی بڑی اچھی ہوتی تھی, لوگ کتابیں پڑھتے تھے, لیکن جنرل صاحب ول بیئر می آؤٹ کہ ابھی اس طرح کا فقدان ہے. ہنری کسنجر صاحب نے کیا فرمایا, وہ شروع ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا سے کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ نیشن اسٹیٹ بن گیا کرتے کرتے کہانی پوری جنگیں بتا دی امریکہ کی. لیسن لرنڈ کیا ہے ورلڈ آرڈر کا؟ وہ کہتا ہے یہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہوگی نا, میڈیا آ گیا ہے, پالیٹکس بڑی مشکل ہو گئی ہے. تو اگر جو کوئی پاپولر ڈیسیجن نہیں کرتا اور ان کے اگینسٹ جاتا ہے تو ڈیسیجن کر نہیں پاتا. سر پاپولر ڈیسیجن کیا آپ نے؟ میری عرض سنیں نا, میں آگے نہیں کنکلوژن بڑا دکھا رہا ہوں. یہ میں آپ کو بگننگ بتا رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ پاپولر ڈیسیجن نہیں کریں گے تو پالیٹکس مشکل ہوگی. اور سیکنڈلی یہی ٹیکنالوجی جو ہے, جو سوشل میڈیا, یہ انٹروژن کا باعث ہے. اسی طرح 16ویں صدی میں نیشن اسٹیٹ بنانے کے لیے اس وقت کی باعث ابھی وہ ٹیکنالوجی کو قرار دے رہا ہے. پھر وہ امریکہ کو متنبع کرتا ہے. اس نے کہا جی آپ نے عراق جنگ لڑی ہے, آپ نے ادھر لڑا ہے, سیریا شروع کر دیا, پھر یہ لیبیا ہو گیا, یہ ہو گیا. اس نے کہا یہ جو صدی ہے 21ویں صدی, اس میں سافٹ منگلنگ کی ضرورت ہے. یہ جو کوارجن ہے یہ ابھی 21ویں صدی میں نہیں چلے گی. ہمارے جو اس وقت حکمران ہیں, یہ اقتدار میں ہیں یا جو ادارے ہیں, شاید انہوں نے ہنری کسنجر کو پڑھا نہیں ہے. یہ ایک نیا فینومینا شروع ہو گیا دنیا میں جس پہ لوگ سوچ رہے ہیں, لیکن میری ریاست اور میرے اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے جو بالکل کتاب نہیں پڑھتے وہی نہیں سوچ رہے. یہ رکنے والا طوفان نہیں ہے. میرے خیال سے آپ جنرل صاحب سے بات کریں. جنرل صاحب یو کین کامنٹ. آئی تھنک یہ اشارہ آپ کی طرف ہے. نہیں میں جنرل صاحب کو نہیں کہہ رہا, میں جو اس وقت صاحب اقتدار ہیں, جنرل صاحب کے ساتھ معذرت سے, جو صاحب اقتدار ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں یہ طوفان رکنے والا نہیں ہے, یہ آپ کو لے ڈوبے گا. آپ اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں. وہ ہنری کسنجر 92 سال میں کہہ رہے ہیں, امریکہ کو سمجھا رہا ہے کہ یہ کام کرنا بند کر دو. سافٹ منگلنگ جنہوں نے ہمارے ساتھ کی ہے نا, رائٹ, یہ جو رجیم چاہیے تھی یہ بھی سافٹ منگلنگ تھی. جی جنرل صاحب, ڈو یو ایگری؟ یو کین سرٹنلی ڈس ایگری. جی فریا دیکھیں,
there are always two ways of looking at a thing, लेकिन हकीकत ये है कि एक जमहूरी मुल्क में जमहूरी तकाज़ों के तहत होने वाले फैसलों को ही दवाम होता है और उसमें सबसे बड़ी कुव्वत जमहूर होती है। जब कभी मुल्क में क्राइसिस आए या इस वक्त पाकिस्तान जिस गहरी खाई में खुदा न खास्ता गिर चुका है, जो इस वक्त हालात हैं, इनका हल एक ही है। और मैं तो इन तमाम एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन हूं, मैं तो इन सब सियासतदानों से एक बात सुनता रहा कि हम आवाम की अदालत में जाएंगे तमाम मसाइल का हल तलाश करने के लिए। इस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है, दो चीजें बड़ी अनहोनी हैं। एक, मैंने अपनी जब से होश संभाला है और मैंने उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो की इलेक्टोरल कैंपेन, हम नौजवान बच्चे होते थे, बड़े शौक से जुल्फकार अली भुट्टो के झंडे लेकर पीपल्स पार्टी की गलियों में दौड़ा करते थे। उस वक्त से लेके आज तक मैंने 13 जमातों की कोalition नहीं देखी जिनके मंशूर में कोई कदरे मुश्तरक नहीं है। Right. आज वो निज़ाम भी हम देख रहे हैं। आज हम मेजॉरिटी पार्टी को हुकूमत से बाहर देख रहे हैं। आज हम जो एक खौफ की फिजा है मुल्क में, लोग बात करते हुए डर रहे हैं और जो एक खौफ की फिजा इस मुल्क में पाई जाती है, इसका खात्मा होना जरूरी है। मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी जमहूर को फैसला करने का मौका दे दिया जाए, बजाय इसके कि चंद लोग फैसला करें। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मुल्क में हालात का तकाजा है, ये 13 जमातें तो इक़्तिदार में हैं, लेकिन जो 13 जमातों के अलावा कुव्वतें हैं जो फैसले में मुआविन साबित हो सकती हैं, इन सबको चाहिए कि मिल बैठकर मुल्क को क्राइसिस से निकालें। लोगों के जिंदगी को अजीरन बना दिया गया है, मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, दुनिया में हमारा वकार गिरता जा रहा है और जो माशी हालत है और जो रुपए की कदर है वो तो हम सब के सामने है। तो इस तमाम क्राइसिस से निकलने के लिए लोगों के पास चले जाएं और मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर आएं, वरना हालात बहुत खराब हो सकते हैं, मुझे लगता है। राइट, शेरा साहब, लास्ट कमेंट टू यू, आखिरी 30 सेकंड्स है हमारे पास। क्या मैं यही कहूंगी कि इससे पहले जो हुकूमतें गिराई गई वो गैर जमहूरी अमल था, ये जमहूरी अमल से आया है। गैर जमहूरी रवैया ये था कि थर्ड ऑप्शन को आपने खुद सेलेक्ट किया और उसके साथ पार्टीज बिठा दी। राइट, और ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। वी हैव टू रैप इट अप। लेकिन जो हुआ है पेशावर में उसको यकीनन कॉन्डेमनेशन के साथ साथ एक लम्हा फिक्रिया समझे। यकीनन बहुत सख्त मेहनत के साथ हमने मामला ठीक किए थे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पॉलिटिकल पावर सब एक पेज पे थे, तब जाके ये मामला ठीक हुए थे। इस वक्त सिक्योरिटी अलर्ट यकीनन पाकिस्तान के लिए किसी भी तरीके से हमें इसके ऊपर इत्मीनान से नहीं बैठना चाहिए। परेशान कुन सूरत हाल है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।